الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل سال ہمارے اور آپ کے یہاں رابع ہو گئے کیا سال کوئی اور تھی؟ اچھا احکام الاوقات و ترتیب بین الصلوات، یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں وقت کی بات ہے اور وہ کون سی صلاۃ پہلے کون سی بات ہے، ظہر اثر کی ترتیب کی بات ہے۔ اگر کوئی ترتیب خراب کر دے تو کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ وقت کی بات اس طرح ہے، شروع میں ادھر نمبر نہیں ہے، مسئلے کا عوامی نمبر نہیں ہے نا، ہاں تو اس فصل کے شروع میں وقت کی بات اس طرح ہے۔ کل ہم نے اس کا خلاصہ کیا تھا، مسئلہ نمبر 716 اور 17 جو ہے نا آگے جو آئے گا، ابھی ہم 500 میں ہیں، 200 مسئلہ بعد، وہاں اسی عبارت کی اچھی وضاحت وہاں کہ ایک بندہ ہے، پہلے حصے کی وضاحت اس طرح ہے 716 میں، ایک بندہ ہے جو اس کو وقت ملا، جیسے زوال ہوا ہے، زوال کے بعد اس کو اتنا وقت ملا ہے وہ صرف 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے طہارت کے ساتھ، اور پھر وقت ختم، حیض آ گیا ہے خاتون، تو اب جو حیض آ گیا، ان 4 رکعت ظہر والی اثر والی کی تو نہیں ہے کیونکہ اس کا وقت بھی نہیں ملا، 4 رکعت جو مختص بالظہر تھا وہی وقت گزرا ہے اور اس نے نہیں پڑھی ہے نماز، تو کیا اس کی قضا اس پر واجب ہوگی؟ کہا ہاں واجب ہوگی، 4 سے کم ملتا تو پھر واجب نہیں ہوگی، 4 جتنا ملا اور اس میں طہارت اور مقدمات اس کے پاس، فرض کرو دوسرے مقدمات حاصل ہوں، طہارت وضو والی حاصل نہیں ہے تو تیمم جتنا وقت ملا ہے، یعنی اس طرح کہیں طہارت ترابیہ جمع 4 رکعت جتنا وقت ملا ہے، کہا ہاں اتنا ملا ہے، کہا پھر قضا واجب ہے، احتیاط واجب کی وجہ کے ذریعے یا فتوے کی صورت میں قضا ہے، یعنی اس کو معافی نہیں ہے جس کو 4 رکعت تیمم کے ساتھ پڑھنے جتنا وقت ملا، جس کو ان 4 رکعت جتنا وقت نہیں ملا تیمم کے ساتھ، مثلا اس کو تیمم جمع 2 رکعت جتنا وقت ملا، اس کے بعد حیض آ گیا، تو یہ اس خاتون پہ واجب ہے، یا پہلے بالغ عاقل تھا اور زوال سے 2 رکعت جتنا وقت گزرا ہے اور پاگل ہو گیا ہے، اور پاگل رہا ہے، مثلا مہینہ پاگل رہا ہے، 2 مہینے، پھر جب عاقل ہوا ہے تو باقی نمازوں کی تو قضا نہیں ہے، اور وہ جو 2 رکعت جتنا وقت ملا تھا اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے دن میں 2 رکعت نہیں تھی، اس کے دن میں 4 رکعت تھی، پوری نماز اتنے وقت کی نہیں، اس نماز کی قضا بھی نہیں ہے، تو قضا اس پر ہوگی جس کو 4 رکعت جمع طہارہ ترابیہ جتنا وقت ملا ہے زوال کے بعد، اس پر اس نماز کی قضا، باقی اثر کی قضا نہیں ہے، واجب ہی، یعنی اس کو وقت ہی 4 رکعت جتنا ملا۔ اس میں یہ بات ہے پہلے حصے میں۔ اسی کے دوسرے حصے میں بات یہ ہے کہ آخر میں ایک بندے کو آخر وقت تھا 4 رکعت جمع طہارہ ترابیہ، میں طہارہ وضو والی ذکر نہ کروں، جب اس میں قضا ہے تو وضو والی میں تو بدل جاؤ لگا، تو آخر وقت پہلے تھا پاگل، علیکم السلام، آخر وقت جو ہے پاگل تھا، صبح کے وقت صبح کی نماز کا بنا لیتے ہیں، پاگل تھا صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے 1 رکعت جتنا ٹائم رہتا ہے، جمع تیمم بھی کر سکتے، 1 رکعت جس کی وقت میں آ جائے وہ ادا کی نیت سے ہی پڑھتا ہے نا، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں پیچھے، اثر کی نماز قضا ہونے سے 1 رکعت جتنا وقت باقی ہے تو وہ 1 رکعت اس کی وقت میں آ جائے گی، اور 3 وقت سے باہر چلی جائیں گی تو اس نے ادا کی نیت سے، جس نے بھی صبح کی نماز ادا کی نیت سے پڑھنی ہے، طہارت ترابیہ جمع 1 رکعت جتنا وقت اس کو ملا ہے اور اس نے نہیں پڑھی تو اس پر قضا ہوگی، تو آخر میں 1 رکعت جمع طہارت ترابیہ جتنا چاہیے، شروع میں 1 رکعت جمع 4 رکعت جمع طہارت ترابیہ، تو یہاں قضا ہے، آخر میں اس کے پاس طہارت ترابیہ جمع 1 رکعت جتنا وقت بھی نہیں ہے، آدھی رکعت جتنا ہے، تو پھر قضا نہیں، ان دونوں نے نہیں پڑھی، فرض مسئلہ یہ ہے کہ دونوں نے نہیں، اول وقت میں جس کا ٹائم تھا اس نے بھی نہیں پڑھی، آخر والے نے بھی نہیں پڑھی، تو اس اتنی لمبی چوڑی عبارت میں یہی 2 باتیں سمجھ آ گئی، ان 2 باتیں، اذا مضى على المکلف
من اول الوقت مقدار اداء صلاۃ نفسها، مکلف پر گزر چکا ہے اول وقت میں سے اتنی مقدار جتنی نماز ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے، خود نماز، لیکن بحسب حال ہی فی ذلک الوقت، اس حال کے مطابق جو اس وقت میں اس کا حال ہے، قصر ہے اس پر تو 2 رکعت جتنا وقت گزر گیا، سفر ہے، حضر ہے، یا تیمم کر کے پڑھنی ہے تو تیمم جمع 4 رکعت، اور وضو کر کے پڑھنی ہے تو وضو جمع 4 رکعت جتنا وقت گزر گیا، اور غسل کر کے پڑھنی ہے تو غسل جمع 4 رکعت جتنا وقت گزر گیا، تو اس نے نہیں پڑھی تو اس پر قضا، یا مریض ہے کہ صحیح ہے، مریض زیادہ ٹائم لیتا ہے، صحیح تھوڑا ٹائم لیتا ہے، تو مریض جتنا وقت گزر گیا تو پھر اس پر قضا ہوگی، نہیں پڑھی تو بنا ذالک ولم یصلی، اس نے نہیں پڑھی حتی طار احد الاعذار المانع من التکلیف بالصلاۃ، جہاں تک کہ کوئی ایسا عذر لائق ہو گیا جو صلاۃ کی تکلیف ہی نہیں آنے دیتا، ایسا جو وجوب ہی نہیں آنے دیتا، جیسے پاگل ہو جائے تو اس پر وجوب نازل نہیں ہوتے، حیض آ جائے تو وجوب نازل ہوتا ہی نہیں، یہ والے عذر المانع من تکلیف بالصلاۃ، تکلیف یعنی وجوب بالصلاۃ کے آگے مانع ہے، مثل الجنون والحیض والاغماء، بے ہوش ہو گیا، نیند نہیں آئے، نیند مانے نہیں ہے وجوب سے، ایک بندہ سارا وقت پہ رہا تو ہم کہیں گے قضا اس پر حد واجب ہے، نیند اغماء کی طرح نہیں ہے، اغماء یعنی بے ہوش ہو، تو واجب علیہ القضاء، واجب ہے اس پر قضا، ان کانت المقدمات حاصلہ، اگر یہ مقدمات وضو شضو حاصل تھا تو صرف 4 رکعت جتنا وقت گزرا ہے نہیں پڑھی، پاگل ہو گیا تو قضا ہے، اور مضامن الوقت مقدار امکان تحصیلها، اگر حاصل نہیں تھے لیکن وقت اتنا گزرا ہے جس میں وضو اور 4 رکعت ہو سکتی ہے، یعنی 8 منٹ گزر گئے تو اب بھی اس پر قضا ہے، میں مثال دے رہا ہوں 8 کی، اس کے لگتے ہی 8 ہے نا، اگر وضو کرنے میں وہ کہاں جانا پڑتا ہو پھر آدھا گھنٹہ لگتا تو پھر اس کے لیے ہے کچھ ٹائم ہی ایسے، آدھا گھنٹہ جمع 4 رکعت جتنا ہوا، بلکہ اب احتیاط واجب آ رہے، کہا اس کی تکلیف تیمم نہیں ہے، تکلیف وضو ہے، اور وضو کے اوپر اس کے لگتے ہیں 5 منٹ اور نماز پر لگتے ہیں 5 منٹ، اس کے 10 گزر گئے ہیں اور اس نے نہیں پڑھی ہے اور پاگل ہو گیا تو قضا ہے، بلکہ اگر 6 منٹ گزر جائیں جس میں تیمم اور 4 رکعت پڑھی جا سکتی ہیں، حالانکہ اس کی تکلیف تیمم نہیں، وہ پانی کھانا ہے، سب کچھ ہے، اس نے یہیں تیمم کر کے اور 5 منٹ 6 منٹ میں پڑھ سکتے، 6 منٹ گزر گیا اور بعد میں پاگل ہوا ہے، تب بھی احتیاط واجب بنا پر اس پر قضا ہے، اس پر قضا ہے، تو چاہے اس کی تکلیف تیمم نہیں بھی تھی تب بھی اس پر قضا ہے کیونکہ 6 منٹ یہ احتیاط واجب ہے، بالعلاوۃ وجوباً، احتیاط واجب ہے کہ القضاء وَإِلَمْ يَمْضِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ، اتنی مقدار اگر نہیں گزری ہے نا، جو ہم 10 منٹ دے رہے تھے نا وضو جمع نماز کے لیے، 10 نہیں گزرے ہیں، 8 گزرے ہیں، کہا تب بھی قضا ہے احتیاط واجب بنا پر، بل وضو تیمم اور نماز کے لیے 6 لگتے ہیں، بل سے یہاں 6 مراد ہیں، بل حتی لو تمکن من التیمم بدلا من الوضو او الغسل، بلکہ اگر وضو یا غسل کے بدلے تیمم پر قادر تو تھا نا، یہاں مٹی اس کے سامنے پڑی وہاں وضو کرنے کے لیے اتنی مقدار گزر گئی ہے، ولم یتمکن منہما لذیک الوقت، منہما یعنی وضو اور غسل، ان پر متمکن نہیں ہے ان 6 منٹ میں، صرف تیمم پر متمکن ہے اور نماز پر متمکن ہے، تب بھی بل یعنی یہی حکم ہے کہ اس پر قضا واجب ہوگا، تو بل سے پہلے ہے کہ اتنا وقت جو تھا نا 10 منٹ، اس سے تھوڑا کم وقت گزرا ہے اور پاگل ہو گیا، 8 منٹ گزرے اور پاگل، تب بھی قضا ہے، بلکہ تیمم پر قادر تھا اور نماز پڑھ سکتا تھا، وضو اور غسل نہیں کر سکتا تھا تو اس پر لگتے تھے 6 منٹ، وہ گزر گئے ہیں تب بھی اس پر قضا ہے، یہ دونوں قضائیں احتیاط واجب ہیں، 8 منٹ گزر گئے ہیں تو احتیاط واجب، 6 منٹ بعد پاگل ہوا ہے تو بھی احتیاط ہے، اب ہماری سیاہ العذر جمیل وقت، وہ زوال سے 1 منٹ پہلے پاگل ہوا ہے اور غروب تک پاگل، تو اب تو کوئی ٹائم نہیں ملا ہے نا، فلا یاجب القضاء، اس پر قضا واجب ہے، ادا واجب ہی نہیں ہوئی تھی،
قضا کیسے واجب؟ یعنی اس پر قضا نہیں. قضا واجب نہیں ہے فی الاعذار المتقدمہ، لیکن عذر یہ والے جو اوپر گزرے ہیں، جنون ہے، اغما و نحو آیا انہی کی مثال جیسے نفاس. یہ دون النوم، نیند عذر نہیں ہے، ان جیسا عذر نہیں ہے کہ قضا واجب نہ ہو. نیند آ گئی تھی سارے وقت میں تو قضا واجب ہے. فإنه يجب فيه نیند میں قضا بلاؤ کانا النوم مستوعبا، چاہے نیند جو ہے وہ سارے وقت میں، جیسے صبح اذان کے رات کو سویا ہے اور بیدار ہوا ہے، سورج نے آ کر بیدار کیا تو قضا ہے. یہ تھا جب عذر اول وقت میں عذر کی مثال تھی. اب ہے کہ عذر ختم ہو رہا ہے آخر وقت میں اور اس کے پاس وقت ہو گیا 4 رکعت جمع وضو جتنا، جیسے 10 منٹ، اور نہیں پڑھی تو قضا. یاد 4 رکعت جمع وضو سے تھوڑا کم، یعنی 8 منٹ جو ابھی ہم نے بنایا ہے، اور اس نے وضو کر کے نہیں پڑھی، بلکہ ادھر 1 رکعت کی بات ہے. معذرت ہے میں 4 کہہ رہا ہوں، 1 رکعت کی بات ہے. یعنی 1 رکعت جمع وضو کتنا منٹ بنتے ہیں؟ فرض کرو اس کے وضو پر 5 منٹ لگتے ہیں، دور جانا پڑتا ہے تھوڑا اور آنا، تو 5 منٹ وضو کو اور 1 منٹ 1 رکعت کا 6 منٹ، تب بھی اس پر قضا ہوگی. اور اگر اس سے تھوڑا کم ہے، یعنی تیمم جمع 1 رکعت پر تو لگتے ہیں 2 منٹ، اس کو ملے ہیں 4 منٹ، 6 کی جگہ 4، تب قضا احتیاط واجب بنا پر ہوگی. اور تیمم جمع 1 رکعت جتنا 2 منٹ ملے ہیں، تب بھی احتیاط واجب بنا پر قضا ہے. اس میں 2 منٹ میں نہیں پڑھی ہے نا تیمم کا، تب بھی قضا ہے. بلکہ یہاں تو احتیاط واجب نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو فتویٰ ہونا چاہیے. یہاں کیا لکھا ہے؟ احتیاط واجب نہیں لکھی. کیوں؟ وہ آخر منٹ میں جب 2 منٹ جب بچ گئے تھے، آپ تھوڑا سا پیچھے تو جائیں نا اپنی تیمم کی بات میں، وہاں تکلیف ہی تیمم ہے، وضو تکلیف ہی نہیں ہے. جس کو اول وقت میں ہم نے کہا ہے کہ زوال کے 6 منٹ بعد پاگل ہوا ہے، اس کی واقع میں ویسے اس کی تکلیف تیمم تھی، واقع نہ کہوں، اس کی تکلیف وضو تھی، اور اس نے وضو کیا تیمم بھی نہیں کر سکا اور نماز نہیں پڑھی، تو اس پر احتیاط واجب. یہاں تو تکلیف ہی تیمم ہے، آخر میں 2 رکعت جتنا ٹائم باقی ہے. تنگ وقت میں تیمم نہیں ہوتا، پڑھ چکے ہم پیچھے. تنگ وقت میں انسان تکلیف ہی تیمم، تو یہاں فتویٰ ہے. وَإِذَا ارْتَفَعَ الْعُذْرُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ، آخر وقت میں عذر ختم ہوا ہے. فَإِنْ وَاسِعَ الْوَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ مَعَ الطَّهَارَةِ، طہارت جمع اپنی دونوں نمازیں جتنا وقت ہے. طہارت سے مراد ولاؤ طہارت ترابیہ، یہاں یہ آگے نہیں لکھا ہے اس کتاب نئی میں، طہارہ کا لفظ ہے. وہی مسئلہ 716 میں آئے گا کہ طہارہ چاہے ترابیہ اور 2 نمازوں جتنا وقت ملے تو بھی قضا. واجبتا جمیعاً، دونوں نمازیں واجب ہیں، نہیں پڑھی تو قضا. وقضا اذا واسع مقدار 5 رکعات معاہا، طہارت جمع 5 رکعت، 4 رکعت ظہر والی اور 1 رکعت عصر والی وقت میں آ جائے گی، اور باقی 3 رکعتیں عصر کی خارج وقت میں چلی جائیں گی. کہا تب بھی اس پر واجب ہے کہ تیمم کر کے دونوں نمازیں پڑھے، اگر نہ کیا تو قضا واجب. وَإِلَّا وَاجَبَتِ الثَّانِيَةُ، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 رکعت جتنا وقت ہے، اگر وقت ملے 4 رکعت جمع تیمم جتنا، تو ظہر کی نماز تو گئی نا، کیونکہ اب وقت مختص بالعصر شروع ہو گیا ہے، ہو گئی قضا. ان 4 رکعت جتنے وقت میں اس نے عصری پڑھنی ہے. وَإِلَّا اگر 5 رکعت جتنا وقت نہیں ہے تو واجبت ثانیہ، دوسری نماز یعنی عصر واجب ہوگی. اذا باقیہ ما یاسعد رکعت منہا، جب اتنا باقی ہے کہ 1 رکعت بعد میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی تیمم جمع 1 رکعت 2 منٹ ہیں، تو اس پر عصر واجب ہے. ظہر تو واجب ہی نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی عقل ہوا ہے نا، پہلے تو پاگل تھا. جب عقل ہوا ہے تو 2 رکعت جتنا وقت باقی ہے، تیمم جمع 1 رکعت پڑھ سکتے، تو اس نے نہیں پڑھی تو اس پر کرنا. وَإِلَّا اگر 1 رکعت جتنا وقت بھی نہیں ہے، وَإِلَّا یعنی 1 رکعت جتنا وقت بھی نہیں ہے،
تیمم جمع ایک رکعت تو پھر لم واجب شے کوئی چیز بھی واجب نہیں. تو یہاں جو بات ذکر کیا اس کو آگے دو مسئلوں میں پھر بھی ذکر کریں گے. آپ کو بس یہ یاد ہے چھوٹی سی بات کہ آخر میں ایک رکعت جمع تیمم جتنا وقت ہے تو اس پر قضا ہوگی, اور ادھر سے اول میں 4 رکعت جمع تیمم جتنا تو احتیاط باقی بنا پر قضا ہوگی. یہ دو باتیں یاد ہیں نا, تو یہ اتنی لمبی عبارت اور وہ دو اتنے بڑے بڑے مسئلے آپ کو آتے ہیں. ہاں تو اسی لیے اس کو پتہ نہ بھی ہو تو بھی نماز واجب کہہ رہے ہیں ہو چکی ہے تو یہ قضا کرے گا. نہ جیسے زوال ہوا ہے تو نماز کا وجوب آ گیا ہے. اب اس نے نہیں پڑھی ہے, پڑھ نہیں سکتا تو سارے کام چھوڑ کے پڑھ سکتا. پڑھنے کا موقع مل جائے نا انسان کو نہ پڑھے, چاہے ترخیص ہے شارع کی طرف سے, تب بھی قضا اس پر ہوگی. ہاں ادھر وقت کس وقت جاری ہوا ہے؟ ہاں اب شک ہو جائے گا کہ اگر نماز زوال سے پہلے جاری ہوا ہے تو وجوب آیا ہی نہیں ہے, اور اگر زوال کے بعد جاری ہوا ہے 5 منٹ بعد تو وجوب صلاۃ ظہر آ گیا تھا, قضا ہوگی. اب اس کو شک ہے نا کہ بھائی میرے اوپر قضا کا وجوب ہے یا نہیں, تو اصالۃ البراء جاری ہوگا اور کہے گا کہ قضا کا وجوب نہیں. لیکن وہ جو نمایاں ہی کپڑے پہ پتہ چل جاتا ہے کہ پرانا ہے یا نہیں نماز کے لیے. یہ جو ابھی مثلا آدھا گھنٹہ ہوا ہے اور اس نے خون دیکھا ہے لگا ہوا ہے, ہو سکتا ہے زوال سے پہلے لگا ہو سکتا ہے زوال کے بعد. جب شک ہے اس کو تو تکلیف میں شک جب ہو ہاں اطمینان لے آؤ کہ بھائی تکلیف آ گئی اور اس مسئلے میں داخل ہو گئی تھی, پھر قضا بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اطمینان حاصل ہو گیا لیکن نیند غلبے کی وجہ سے وہ نہیں پائے تو پھر وہی بات ہے جس کو نیند مصور نہیں ہے قضا سے نیند نہیں بچاتی. اچھا اب ہے مسئلہ 507. ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ ہر موضوع کے لیے علم چاہیے یا کم از کم مناشع وکلائیہ والا اطمینان چاہیے. اطمینان وکلائی علم ہے یا اطمینان ہو, علم 100/100 آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ علم ہوتا ہے. اطمینان میں 95% تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح ہے, تو 5% اوپر والے کی وکلا پرواہ نہیں کرتے کیونکہ اطمینان ان کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو اطمینان ہو جائے وقت کے داخل ہونے کا, زوال ہو گیا ہے بھائی, علم ہو گئے نماز پڑھ سکتے ہو. اطمینان وکلائی ہو گیا ہے نماز پڑھ سکتے ہو. جیسے اب یہ بتاؤ یہاں جو اذان آ رہی ہوتی ہے سیستانی کی طرف سے مسقط کی طرف سے جو نظام الاوقات جاری ہوا ہے اس سے ہمیں علم نہیں ہوتا, ہمیں اطمینان ہوتا, اس لیے ہم نماز پڑھنا شروع کرتے. یہ اطمینان ہوا ہے, سارے وکلا اس پر اطمینان کرتے. اطمینان وکلا ہی ہے, کیا منشا وکلا ہی ہے. تو اطمینان و علم سے زوال کا پتہ ہو, اطمینان ہو تو نماز پڑھ سکتے. اور کون سی چیز ہے اگر اطمینان اور علم نہیں ہے تو کہا بینہ قائم ہو جائے, بینہ موضوع کو ثابت کرتے ہیں, بینہ قائم ہو جائے پھر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں. کیا گمان اگر ہو جائے, کہا گمان کی کوئی قیمت نہیں, ظن موضوع کو ثابت کرتا ہے, علم و اطمینان یا بینہ. اور ادھر طہارہ نجاست میں ذول یاد کی خبر جو تھی وہ بھی کام چلا دیتی تھی. ہمارے پاس وہاں 3 چیزیں ہوتی تھیں, اس کے علاوہ موضوعات میں ہمارے پاس 2 چیز, علم و اطمینان, علم یا اطمینان, اور دوسرا بھائی. ہم یہ 2 اس لیے گن رہے ہیں کہ اطمینان جب چلتا ہے تو علم تو پھر بدرجہ اولا چلتا ہے نا, تو ہم اس طرح کہیں اطمینان و کلائی جمع بھائی. یہ 2 چیز ہر موضوع ظن موضوع ثابت نہیں کرتا, لہٰذا جس کو ظن ہے وہ ٹھہرے, ابھی نماز نہ پڑھے, جب اطمینان ہو اس وقت.
یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاۃ ان یستیقن بدخول الوقت، یہ شرط ہے نماز میں داخل ہونے کے جواز کی شرط ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے، علم ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، او تقوم و بہل بینہ، علم ہو یا بینہ قائم ہو جائے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اطمینان کامناش و کلائیہ والا وہ بھی چل جائے گا، یجتازا بالاطمینان الحاصل من آذان الثقہ، وہ ثقہ شخص جو ہے اس کی اذان سے اطمینان ہوتا ہے تو وہ بھی کافی ہے، وہ ثقہ العارف بالوقت جو وقت کو بھی جانتا ہو۔ ومن اخبار الثقہ، ثقہ کی خبر جو عارف بالوقت ہے اس سے بھی اطمینان حاصل ہو جائے تو یہ بھی اطمینان وکلائی ہے نا، ثقہ پر وکلاء اعتماد کرتے ہیں۔ اور من سائر المناشی الوکلائیہ، یا اور مناشی وکلائیہ جیسے شہرت ہے، شہرت سے وکلاء اطمینان کرتے ہیں، شہرت پر بھی بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں بھئی۔ ابھی سارے رسول کہنے لگ جائیں گے جی شہرت العشرین پر جو ہے نا پھر جلوس آ رہا ہے، آپ وکلاء کیا کرو گے؟ آپ ہی ادھر رہا ہے، گھروں کو جاؤ گے کہ یہیں بیٹھے رہو گے؟ ایسے یہاں پر آپ وکلاء جو ہے شہرت پر اعتماد کرتے ہو تو مناشی وکلائیہ والا اطمینان ہو تو کافی۔ تو اچھا اب ہو گیا اطمینان وکلائی یا علم اور بینہ، یہ دو سبب ہیں، اب نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ظن کا لا یکتفا بظن، ظن پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، چاہے یہ جو آپ کو وقت کا پتہ نہیں چل رہا نا، علم نہیں ہو رہا لیکن ظن ہو رہا ہے، بادل ہے نا، بادل ہوں، یہ معنی عمومی ہے، بادل سب سے آگے، سب لوگوں کے آگے معنی ہے، اور ایک دفعہ دوسرے لوگوں کے آگے معنی نہیں ہے، سورج کو دیکھنا، زوال کو دیکھنا، آپ کے آگے معنی، آپ کی اینک گم ہو گئی ہے، اس طرح بھی الحمدللہ اینک تو کسی کی نہیں ہے نا، اینک بادام کھایا کریں، اینک نہیں لگنی چاہیے ایک لمبے عرصے تک، کام اگر کرنے ہیں، جوان رہنا چاہیے، جوان بندہ بہت بھار اٹھا سکتا ہے، جسمانی لحاظ سے جوان، روحانی لحاظ سے بوڑھا ترین، یہ بندہ کام کر رہے گا، اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے بوڑھا کرنا چاہیے، اس کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ جوان بندہ کیسے بوڑھا ہوگا روحانی لحاظ سے؟ ہو سکتا ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، صاحب خبرہ باندھ سکتا ہے، ہلکے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے نا، تجربے والوں کے ساتھ دوستیاں رکھے، وہاں بیٹھے اور تجربے والوں کی باتیں سنے، جنہوں نے زمانے کو دیکھا ہوا، ان کی باتیں سنے، ان سے لے تجربے لے، عبرات حاصل کرے، موت کو یاد رکھے۔ موت کی یاد جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے بندے کو بندہ بنا دیتی ہے۔ اچھا یہ موت کی یاد سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی میں ابھی مرنے والا ہوں، کبھی تو آئے گی، یہ اس کو یاد ہے کہ چھوڑنا ہے یہ جانور، آگے جانا، تو وہ جس کو یہ یقین ہو جائے نا کہ چھوڑنا ہے، کبھی تو چھوڑنا ہے، وہ آج سے ہی کوئی تیاری شروع کر دیتا ہے، یہ یقین نہیں ہو رہا۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں ہمیں کس نے کہا ہے کہ آپ نے نہیں مرنا، باقی سب نے مرنا، ہمیں پتہ نہیں کس نے کہا ہے، یقین ہو گیا ہے ہمیں کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں مرنا، سب نے مرنا ہے، اس بات سے ہمیں ہو گیا ہے یقین۔ اب اس یقین کو جس نے توڑ لیا نا کہ بھئی ہم نے بھی مرنا ہے، وہ مر گئے، وہ اس نے وہ حاصل کر لے گا، یعنی موت کی یاد، یہی موت کی یاد ہے، ہم نے مرنا ہے، جس کو یہ ہو جائے تو وہ پھر سیٹ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے یقین دلا دیا ہے کہ سب نے مرنا ہے، آپ نے جیسے آگے کا سفر ہی نہیں کرنا، یہی دنیا آباد رکھنی ہے ہم نے ہمیشہ۔ مسئلہ ہمارا یہ کتنے بندے روزانہ مر رہے ہیں، مرنے سے پہلے ان کے بھی بڑے بڑے وہ منصوبے تھے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور ملک موت آ گیا ہے۔ اچھا تو کہا ظن کافی نہیں ہے، چاہے ظن جو آپ کا اطمینان نہیں بان رہا، اس کے آگے معنی عمومی ہے جیسے بادل، یا معنی خصوصی ہے جیسے آپ کی اینک گم ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا زوال کا، تو آپ کو ظن ہے، اطمینان نہیں ہے کہ
زان کافی نہیں ہے. لا یکتفا بزان و ان کان للمکلف معنی شخصی ہے نا گم ہو گئے ان معرفت الوقت وقت کی معرفت سے. کل ہم آئی اندھا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا تو اسی کے آگے معنی ہے, دوسرے کے آگے تو معنی نہیں ہے. والحبس یہ قید ہے قید خانے میں, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے, معنی شخصی ہے اور زان کافی نہیں ہے. بال و ان کان المان نوعی مان نوعی اور اس کو زان ہے تو بھی زان کافی نہیں. کل گئے بادل آ گیا علاوہ نے کیا لازم رہا پر یہ کافی نہیں ہے زان. فلا بد فی الحالتین من تاخیر الصلاۃ الی حین الاطمینان بدخول الوقت. ان دونوں صورتوں میں نماز کو اتنا مؤخر کرو کہ دخول وقت کا یقین ہو جائے. یہاں ہمیں یہ مسئلہ پیش نہیں آتا. وہ جب ہم جہاز میں ہوتے ہیں نا, پاکستان جا رہے ہیں اور جہاز بھی یہ والا ان کا گلف والا جو صبح 6:15 پہنچاتا ہے گرمیوں میں, تو راستے میں ٹائم ہوگا اور ہمیں پتہ نہیں کہ کس وقت ٹائم ہوگا. ہم کس جگہ پہ ہیں, کراچی کے اوپر ہیں تو کراچی والا ٹائم پہ نماز پڑھیں, تو آگے سکھر پہنچ گئے ہیں تو وہ والے ٹائم والا نماز پڑھیں, کیا کریں. تو اس وقت ٹینشن ہوتی ہے. تو وہاں پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے شیشوں سے کہ کہیں سے کوئی شفق نظر آ جائے, وہ روشنی نظر آ جائے, عمرہ مشرقیہ تھوڑی, وہ جیسے نظر آتی ہے تو بس فوراً ہی پڑھنی پڑتی ہے. جو جہاز ادھر سورج ادھر, تو وہ بڑی جلدی ملاقات ہوگی نا. جہاز ادھر ہی جا رہا ہے جہاں سے آگے سورج نکلنا ہے, تو وہ جو ہے نا پاکستان جا رہا ہوتا ہے نا, سورج پہلے پاکستان نکلتا ہے 2 گھنٹے پہلے, تو بس وہ 2 رکعت پڑھتے فوراً پڑھو نہیں تو سورج نکل آئے گا. یہ والی مسئلہ ہمیں وہاں پیش آتا ہے کہ بھئی نہ اطمینان ہے, نہ علم ہے, نہ بینہ قائم ہوئی ہے, تو ہم انتظار کریں. اچھا, اب ہے کہ ایک بندے نے فاس کی اور اس کو جہاز کے اندر یقین ہو گیا کہ وقت داخل ہو گیا ہے, نماز پڑھ دی اور بعد میں پتہ چلا کہ ابھی داخل نہیں ہوا, تو یہ نماز وقت سے پہلے آ گئی, یہ نماز ہوتی نہیں ہے. ایک بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ بھائی نماز کا وقت داخل ہو گیا صبح کی نماز کا, اور اس نے نماز شروع کی اور نماز وقت داخل ہوا ہے نماز کے اندر, کچھ حصہ اس کا نماز کا باہر آ گیا ہے وقت سے اور کچھ حصہ وقت کے اندر آیا ہے. تو اب یہ والی نماز ٹھیک ہے. یہ کون تھا جس نے فاس کی, یہ بندہ ختم. اب آتے ہیں اس کی طرف جس نے فاس نہیں کیا, یا اس امید سے پڑھ رہا ہوں کہ ہو گیا ہوگا, فاس نہیں. تو اس بندے جس نے فاس نہیں کیا اس کی ساری نماز باہر آ جاتی تو یقیناً اس کی بھی نہیں ہوتی. اس کی کچھ نماز اندر اور کچھ باہر آئی, کا اس کی نہیں ہوتی, اس نے فاس نہیں. فاس والے کو یہ سہولت اور انعام ملا ہے کہ تو نے فاس کی تھی, تھوڑی اندر آئی تھوڑی باہر, تو تیری ہو جاتی ہے. جو ساتھ کھڑا تھا جس نے کوئی فاس نہیں کی تو اس کو کہیں گے تو ہم دوبارہ. اذا تیقن بدخول الوقت او ارادہ, یقین ہے اس کو وقت داخل ہونے کا, یا اس نے اعراض کر لیا ہے بطریق معتبر یعنی سیکا کی خبر, عارف بالوقت, یا بینہ قائم ہو گئی ہے, اس طرح اس نے وقت کا علم حاصل کیا ہے, وقت کا اعراض کر لیا ہے کہ وقت ہو گیا ہے. تو فصل ثم تبین ان واقعات قبل الوقت, پھر پتہ چلا کہ وقت سے پہلے ساری نماز واقع ہوئی ہے, تو لازم ہے عادت و دوبارہ پڑھنی ہے, وقت میں ادا, خارج وقت میں قضا. نہ اذا عالم ان الوقت کا داخل ہوا ہوا فی الصلاۃ, یہ والا بندہ فاس کرنے والا, خیال رکھنے والا, بے پرواہ نہ پرواہ کرنے والا نہ, اس کی نماز کچھ داخل وقت میں آ گئی ہے تو یوکم بصحت صلاۃ ہی, نماز کی صحت کا حکم لگایا جائے گا. میں امکان علاوت استبابا نے عادت ہو, اگر احتیاط مصاب جائے کہ دوبارہ پڑھ لے, لیکن نماز کی. اما اذا صلی غافلا, یہ ہے جس نے بے پرواہ نے نماز پڑھی ہے, غافل ہے. وتبین دخول الوقت فی الاثناء, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ دوسری رکعت جب شروع کی تو اس وقت داخل ہو گیا تھا, فلا تصح صلاۃ, اس کی نماز صحیح نہیں ہے. نام اذا, اچھا بے پرواہ نے پڑھی اور آئی ساری وقت کے اندر ہی پڑھی ہے, کس کو ٹھیک ہے کیونکہ وقت کے اندر ہو گیا, اس کو کیسے باطل ہم کرا دیں. نام اذا تبین دخولہ قبل الصلاۃ, اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وقت داخل نماز سے پہلے ہو چکا تھا اور میں نے نماز کے اندر وقت کے اندر نماز پڑھی ہے, تو اعزاز یہ کافی ہے. اس کے بطلان پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. آپ کے بے پرواہ ہے تو بے پرواہی نماز کو باطل نہیں کرتی. نماز کو باطل کرتی ہے نماز وقت سے پہلے ہو, نماز میں وضو نہ ہو, نماز میں طہارت نہ ہو, نماز میں یہ نہ ہو, یہ بے پرواہی یہ باطل نہیں کرتی. وقضا اذا صلی برجاء دخول الوقت,
غافل ہو کر پڑ جائے یا اس امید سے کہ وقت داخل ہو گیا، کہا دونوں کی ایک ہی بات ہے، فاح دونوں نے نہیں کیا ہے، دونوں کی نماز باطل ہے اگر کچھ حصہ وقت میں اور کچھ حصہ خارج وقت۔ ایک اور بندہ نماز اس نے پڑھ لیا ہے، جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کو شک ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ابھی تم جو بیٹھے ہو ابھی بھی داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اگر ابھی بھی داخل نہیں ہوا ہے تو پھر تو یقیناً نماز کے وقت داخل۔ اب یہ اس کو شک ہوا ہے جب لاہور اترا ہے تو کہ میں نے نماز پڑھی ہے، وقت داخل ہو گیا تھا یا نہیں، تو اب اصالت الفراغ جاری کرے۔ صحت الفساد کا شک ہے نا، آپ کو بھول گیا ہے جب شک کو انسان کام کیا ہے، وجود اور عدم کا شک نہیں ہے بلکہ صحیح ہے یا فاسد ہے، اور اس کام سے فارغ ہو گیا ہے اور شک ہے کہ صحیح ہوا ہے، وقت میں ہوا ہے تو صحیح ہے، خارج وقت میں ہوا ہے تو باطل ہے۔ صحت اور فساد کا شک ہے بعد فراغ عن العمل، تو اصالت الفراغ جاری ہوگا۔ اصالت الفراغ یہی کہتے تھے کہ صحیح وَإِذَا صَلَّى نماز پڑھ لی وبعد الفراغ شک کا فی دخول ہی، بعد الفراغ اس کو شک پائے وقت داخل ہوا یا نہیں تو لم تاجب الاعادہ وان کان علاوت اس سے اعادہ واجب نہیں، اگر احتیاط مستحب جو ہے کہ اعادہ کا۔ اچھا یہ مسئلہ ختم۔ اب ہے مخالفت ترتیب، ایک بندے نے ترتیب کی مخالفت کی ہے، ظہر سے پہلے اثر پڑھ دی، تو ظہر سے پہلے اثر یا مغرب سے پہلے عشاء، اس نے عمدن ایسے کیا ہے تو ترتیب واجبات میں سے، اور جو واجب کو عمدن چھوڑ رہا ہے اس کی دونوں نمازیں، اس کی اثر والی ٹھیک نہیں ہے، ظہر پڑھ لی ہے نا بعد میں، ظہر ٹھیک، اثر والی ٹھیک نہیں۔ ابھی ظہر نہیں پڑھی تو ہم کہیں گے اثر والی صحیح باطل ہے، تو عمدن یہ کام غلط کر رہا ہے۔ اچھا اس نماز سے نہیں آئی تھی، اور نہیں جب آ جائے نماز سے تو وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ اثر سے نہیں آئی ہوئی ہے نا کہ نہ پڑھو، ابھی تو ظہر نہیں پڑھی تو اثر نہ پڑھو۔ اچھا یہ ہے عمدن ایسے کرنے والا۔ ایک اور بندہ ہے جو جاہل ہے اور جاہل مقصر ہے کہ ظہر پہلے ہوتی ہے اور اثر بعد میں ہوتی ہے، اس بات سے جاہل ہے، لیکن جاہل مقصر ہے، عوض میں رہتا ہے، علماء ہی علماء ہے، پھر بھی یہ اثر پہلے پڑھتا ہے اور ظہر بعد میں پڑھتا ہے روزانہ۔ اس نے ابھی اثر پڑھی ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ نماز ظہر کب پڑھیں گے؟ ہمارے ساتھ ہی اس نے پڑھی ہے ظہر نماز، ہم نے پڑھی ہے، اس نے اثر پڑھی ہے، اور جب ابھی ہم بیٹھے تھے اور شیخ طارق مسئلہ بتا رہا تھا جامعہ انصاری میں، تو اس نے پوچھا ہم سے کہ ظہر کی نماز کب پڑھو گے؟ ہمارے ساتھ ہی پڑھی ہے۔ بھائی تم نے کیا پڑھی ہے؟ میں نے تو اثر پڑھی ہے۔ جاہل مقصر ہے یا اداری ہے، عذر نہیں ہے نا اس بات پر۔ جاہل قاصر مقصر کیا فرق ہے؟ جس کے پاس عذر نہ ہو، اگر یہی بندہ اس کے پاس عذر ہے، یہ آج ہی آیا ہے، صحرا میں رہتا تھا، یہ عربی ہے، آج ہی آیا، اس کو تو کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے، اب بالغ ہوئے بس ہفتہ ہوا ہے اور نماز کی شوق میں آ گیا ہے، اور ماں باپ اس کے جو ہے انہوں نے کچھ نہیں سکھایا، عصر کی نماز پہلے پڑھ دی، یہ کافر ہے، عذر رکھتا ہے جالا۔ تو جاہل مقصر کی جو ہے اس کی بھی باطل ہے، عامد کی باطل، جاہل مقصر کی باطل۔ جاہل قاصر کا اس کے بعد عذر ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اثر والی صحیح، آپ ظہر والی پڑھیں، اور اسی طرح جس نے ساون پڑھ دیا، اثر والی پہلے پڑھ دیا ہے تو آپ ظہر والی پڑھیں، اور یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وقت مختص بالعصر میں بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ والا بندہ جس کی اثر کی صحیح ہو گئی جائے۔ تو اب عامد اور مقصر کی صحیح نہیں ہے، صاحی اور ناسی، صاحی اور یہ جاہل قاصر یعنی صاحب عذر کی صحیح ہے۔ ترتیب واجب ہے لیکن صاحب عذر پر واجب نہیں۔ اب اس مسئلے میں ہم اگر اتنا لکھ دیں کہ صاحب عذر پر ترتیب واجب نہیں، خدا حافظ، اسی کے ساتھ سیڈ پہ کہ صاحب عذر پر ترتیب واجب نہیں، یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ آپ کو کچھ عرصے بعد یہ والی لائن سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ ہے خلاصہ یہی ہے، ابھی تو آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہے نا کہ صاحب عذر پر ترتیب واجب نہیں۔ اذا تیقنا، یہی مسئلہ ہے نا، لا یجب الترتیب بین ظہرین،
ظہرین پر میں ترتیب واجب ہے تقدیم میں ظہر مقدم کریں، اسی طرح عشاءین میں مغرب مقدم کریں. وَإِذَا عَكَسَ فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرَكِ عمدن وقت مشترک جو ہے اس میں اس نے عکس کر دیا ہے اور پہلے اثر پڑھ دیا ہے تو آدھا وقت مختص میں عمدن پڑھے تو گزر جاؤ لا یاد ہے عمدن. وقت مشترک میں بھی پہلے اثر پڑھ دیا تب بھی اثر نماز دوبارہ. ہاں وقت مختص بالعصر تھا، اس نے ساری نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو آخری 4 رکعت ہے ہی اثر کے، اس میں تو پڑھنی ہی اثر ہے. وَإِذَا كَانَ سَهْوًا اگر یہ کام ساون ہوا ہے، ترتیب خراب ہوئی ہے تو لم جوئد تو یہ اعادہ نہیں کرے گا کیونکہ صاحب عذر پر اعادہ نہیں، ترتیب واجب نہیں ہے اس پہ. وَإِذَا كَانَ تقدیم من جہت الجہل بالحکم، جاہل بالحکم ہے اور اس نے ترتیب خراب کر دی، اسے پتہ نہیں ہے کہ ترتیب واجب ہے. صاحت اذا كان جاہلا قاصرا، جاہل قاصر ہے تو اس کی صحیح ہے، یہ بھی صاحب عذر ہے اور صاحب عذر پر ترتیب واجب نہیں. ولا تصح العلاوۃ لزوما اذا كان جاہلا مقصرا، جاہل مقصر ہے تو اس کی نماز اثر یہ صحیح نہیں ہے احتیالات کی بنا پر. امام کان مترددان، نماز سے پہلے متردد تھا کہ ترتیب واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، او امکان جازمن یا اس کو یقین تھا کہ پہلے اثر کی نماز ہوتی ہے اور بعد میں ظہر کی ہوتی ہے. جاہل مقصر کی بات ہے، یہ مسئلہ ختم. ہاں اگر ابھی ٹائم ہے اور پتہ چل گئی پڑھنے کے بعد اثر کس پر اعادہ نہیں ہوگا؟ ہاں 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 وہ جو صاحب عذر ہے اس پر اعادہ نہیں ہوگا. پتہ چل گیا ابھی ہم اس کو کہیں گے ابھی 1 بج رہا ہے تم نماز ظہر پڑھو اثر تمہاری ٹھیک ہے. اس نے ہم سے مسئلہ بھی پوچھا ہے نا جاہل کا سر، ہم نے کہا اثر ٹھیک ہے ظہر پڑھو. اب یہ لائن یاد رہے گی آپ کو، صاحب عذر پر ترتیب واجب. اچھا آگے چل. اب ہے کہ ایک بندہ اس نماز میں شروع ہے جو بعد والی ہے، بعد والی نماز میں شروع ہے اور اس نے پہلے والی نہیں پڑھی. اثر میں شروع ہے اور اس نے ظہر نہیں پڑھی، عمدن ایسے شروع ہو تو پھر تو باطل ہے. ہم صاحب عذر شروع ہے اثر میں اور ظہر نہیں پڑھی ہے تو ہم اسی کو کہیں گے کہ تیرے اوپر عدول واجب ہے اثر پہ ظہر کی طرح. کون ہے؟ صاحب عذر ہے، تیرے اوپر عدول واجب. اور اگر کوئی بندہ ظہر پڑھ چکا ہو پہلے اور پھر ظہر شروع کیا ہوا ہے تو کیا ہم یہاں کہیں گے کہ تیرے اوپر اثر کی طرف عدول واجب ہے؟ دوسری رکعت میں اس کو یاد آیا کہ میں ظہر سے پڑھ چکا تھا اور اب پھر ظہر کی نیت سے شروع ہوں تو اب اس کو ہم کہیں گے تیرے اوپر اثر کی طرف عدول واجب ہے. کہا عدول والے مسئلے ایسے بناتے نہ جاؤ، اور یہاں نہیں کہیں گے، یہاں نہیں ہے عدول، یہاں یہ توڑے اور پھر سے آگے پھر سے بس یہی عدول تھا جو آپ نے دیکھا. آگے نیت کے میں کچھ آئیں گے شاید مسئلے عدول والے، تو یہ مقامات یاد رکھیں یا شاید نیت میں بھی نہ ہاں آ رہے ہیں عدول والے مسئلے سارے جو ہے نا 3 مسئلے 2-3 مسئلے نیت میں آئیں گے. 2 مسئلے ہیں بلکہ 2 نہیں ہیں، ہاں 3 مسئلے بنیں گے، ایک مسئلہ بڑا ہے اور 2 آخری چھوٹے ہیں. یہ آگے آ رہے ہیں تو یہ ایک سورج یہاں ذکر کر رہے ہیں. قد یاجب العدول من اللاحق الى السابق، لاحق یعنی اثر میں شروع ہے اور ظہر کی طرف عدول واجب ہوگا. کما فی الادائیتین المرتبتین، یہ ایک مثال دے رہے ہیں، آگے تفصیل اس کی آ رہے ہیں. ادائیہ ہے ظہر اثر، مرتبتین ان میں ترتیب بھی ہے. فلو قدم العصر او العشاء ساون، صاحب عذر نے عشاء پہلے پڑھنا شروع کر دیا ہے، عصر پہلے پڑھنا شروع کر، وذاکر فی الاثناء دوسری رکعت میں یاد ہے تو فإنه یاد الى الظہر او المغرب، ظہر یا مغرب طرف عدول کرے گا. الا اذا لم تكن وظیفته الاتيان بها، ہاں آخر وقت میں جو اثر کے ساتھ خاص ہے تو اب تو ظہر اس کا وظیفہ ہی نہیں ہے نا، لذیذ کے وقت تانگ ہو گیا تو اب عدول نہیں کروانا کیونکہ اس کا فریضہ ہی آتا ہے. ولا يجوز العکس، اس کا عکس نہیں ہو سکتا کہ ظہر پڑھ چکا تھا پھر ظہر میں شروع ہے اور اس کو یاد ہے تو اثر پڑھنی تھی تو اب اس کو اثر کی طرف آگے لے جاؤ، ظہر سے اثر کی نیت کرواؤ، یہ نہیں کر سکتا، توڑے اور پھر سے اثر شروع.
کما اذا صلی الظہر بالمغرب وفی الاثناء ذکر انه کا صلاهما، نماز کے اندر یاد ہے کہ مغرب تو میں پڑھ دوں، تو اب اس کو عصر بنا دو، عشاء بنا دو، ایسے نہیں کرتے. فإنه لا يجوز له العدول الى العصر بالعشاء. مزید عدول والے مسائل آ گیا. اچھا، جو مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی صاحب عذر نے، اور اس نے وہ داخل ہوا ہے عشاء میں داخل ہوا تھا ساون، اور اس کو یاد آیا ہے چوتھی رکعت کے رکوع میں کہ میں تو مغرب نہیں پڑھتا، میں تو مغرب نہیں پڑھے ہوئے اور عشاء پڑھ رہا ہوں. تو اب عدول ہو سکتا ہے، اب کہاں ہو سکتا ہے؟ اب چوتھی رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا، رکوع سے پہلے ہو سکتا تھا بٹھا دیتے. اب عشاء مکمل کرے صاحب عذر کی، ٹھیک ہے مکمل کرے، اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لے. اب یہ اس کو نہیں کہنا کہ تیری عشاء باطل ہے، وہ جو اب چوتھی رکعت کے رکوع میں گیا ہوا ہے اب تو واپس نہیں آ سکتا. چوتھی رکعت کے رکوع تک اس پر ترتیب واجب ہی نہیں تھی، تو اب اس کو مکمل کرے، اس کے بعد مغرب پڑھ لے. انما یجوز العدول من العشاء الى المغرب اذا لم يدخل في رکوع رابع، جب چوتھی کے رکوع میں داخل نہیں ہو تو اب اس نے عدول کرنا ہے مغرب کی طرف. وہی اگر داخل ہو گیا تو اتم عشاء ثم اتى بالمغرب، پھر نماز مغرب.